روزے کے طبی فوائد، تحریر و تدوین طبیبہ ندا صابر۔ دنیا بھر کے مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں روزہ رکھنے کی روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ انسانی تجربات اور مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزہ رکھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ روزہ نہ صرف شوگر، بلڈ پریشر اور انسانی وزن کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، بلکہ دماغی افعال کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق روزہ نہ صرف انسان کو مختلف طبی امراض سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ انسانی عمر میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ قومی ادارہ صحت نے ماہ رمضان کے اختتام پر عوامی آگاہی کے لیے پبلک سروس میسج جاری کیا ہے۔ یہ پیغام جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو روزے کے فوائد کے ساتھ ساتھ ایسی معلومات فراہم کی جائیں جسے ماہ رمضان کے بعد بھی عمل کر کے اپنی صحت کا بہترین طریقے سے خیال رکھ سکیں۔ رمضان شریف میں افطاری کے وقت کھجوروں کے استعمال کے بے شمار طبی فائدے ہیں۔ کھجوریں نہ صرف توانائی یا طاقت کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ انسانی جسم میں موجود مختلف اقسام کے کیمیائی مرکبات مثلاً پوٹاشیم، میگنیشیم، وائٹامنز فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کھجوریں انسانی جسم کو اس کی ضرورت کے مطابق فائبر بھی مہیا کرتی ہیں جو نظام کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے وزن کم کرنے میں یقینی مدد ملتی ہے۔ ماہرین امراض قلب کے مطابق روزہ نہ صرف خون میں موجود کولیسٹرول کی مقدار کو معتدل رکھتا ہے بلکہ خون کی شریانوں کو اپنا کام احسن طریقے سے سر انجام دینے میں مدد دیتا ہے، جس کے نتیجے میں دل کے مختلف امراض مثلاً دل کا دورہ، سٹروک یا فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ روزہ جسم میں نظام ہاضمہ کے دوران مختلف اقسام کی کیمیائی عوامل کو بخوبی انجام دینے میں مدد دیتا ہے، جس سے خوراک میں موجود اہم غذائی اجزاء کو جذب کرنے میں مدد ملتی ہے۔ روزہ دماغی افعال کو نہ صرف مستعد رکھتا ہے بلکہ جسم میں موجود کورٹیسول نامی ہارمون کو کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اعصابی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے دماغی خلیے زیادہ تعداد میں بنتے ہیں اور دماغ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ رمضان شریف سگریٹ نوشی سے پرہیز کا موقع فراہم کرتا ہے۔ رمضان شریف میں روزے کے باعث کھانے پینے کی دوری جہاں انسانی جسم میں جمع شدہ چربی کو توانائی فراہم کرنے کا موقع مہیا کرتی ہے، وہاں اس دوران جسم میں موجود نقصان دہ اجزاء کو بھی تحلیل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ رمضان کے بعد صحت کو برقرار رکھنے کے سادہ طریقے۔ رمضان کے فوراً بعد عید کے موقع پر لوگوں کا عمومی رجحان یہ ہے کہ وہ کھانے میں احتیاط نہیں کر پاتے اور زیادہ کھا پی لیتے ہیں۔ میٹھے پکوان، غیر صحت مند کھانے پینے کی اشیاء اور مختلف مشروبات کا استعمال صحت کے لیے مضر ہے۔ عید پر بسیار خوری سے نظام کو غیر معمولی حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس موقع پر احتیاط نہ برتنے کی صورت میں نقصان کا اندیشہ بڑھ سکتا ہے، لہٰذا کھانے پینے میں احتیاط لازم ہے۔ رمضان شریف کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً روزہ رکھنے کا معمول انسانی صحت پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ رمضان شریف میں سحری اور افطاری کی طرح دن میں صرف 2 مرتبہ کھانے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان بہت سی بیماریوں اور مشکلات سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ کھانے پینے میں سبزی کا استعمال زیادہ کریں۔ سرخ گوشت، چربی، مسالہ جات اور خاص طور پر فاسٹ فوڈ کا استعمال کم سے کم کریں۔ کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ رول کا خیال رکھا جائے، مثال کے طور پر کھانا کھاتے وقت 100% پیٹ بھرنے کی بجائے محض 80% کھایا جائے اور 20% بھوک باقی رہنے دی جائے تو انسانی جسم کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ چبا کر کھانا چاہیے۔ جلدی اور بغیر چبائے کھانا کھانے سے عموماً بہت زیادہ کھانا کھا لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چبا کر کھائی جانے والی خوراک معدہ میں بہت جلدی ہضم ہو جاتی ہے، جبکہ بغیر چبائے کھائی جانے والی خوراک دیر سے ہضم ہونے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات معدے کی تکلیف کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اپنے معالج کے مشورے کے مطابق پرو بایوٹک سپلیمنٹ کا استعمال بھی انہضام کی بہتری میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ رمضان شریف میں کی گئی عبادات، صدقے اور خیرات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے کیونکہ انہی کی وجہ سے انسان ڈپریشن، دباؤ، خوف اور پریشانی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں اور ورزش کو ترجیح دیں، اس سے انسان تندرست اور توانا رہتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔